السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 896واں سبق ہے۔ محترم دوستو، رمضان المبارک کے بعد کا جو زمانہ ہے یہ مدارس کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے۔ مدارس شروع ہوتے ہیں، نئے داخلے ہوتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کے لیے مدارس میں داخل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مکاتب کا بھی یہ شروعات کا زمانہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان نے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی میرا ایک بیٹا حافظ قرآن بنے یا عالم دین بنے، اس لیے کہ حافظ قرآن کے والدین کے لیے سب سے بڑی جو بشارت ہے وہ یہ کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوں گی۔ اس سے بڑھ کر حافظ قرآن کے لیے اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے، اس کے ماں باپ کے لیے فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ بھائی ہمارے گھر میں بھی ایک بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ اور اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو کس طریقے سے ایک دم پرفیکٹ عالم بنائیں۔ اس لیے کہ دیکھو آج کا زمانہ ایسا آ چکا ہے، ہمارے آج کے زمانے کے اندر ابھی میں آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں تو پھر آپ کو اس زمانے کی نفسیات سمجھ میں پتہ چلیں گی۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میرے ایک بہت عزیز دوست ہے، انہوں نے کہا مولانا میرے بیٹے کی تشکیل کیجئے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے اس کو عالم بنانا ہے۔ میں بیٹھا اس کے پاس، میں نے کہا بیٹا دیکھو عالم دین بنو گے تو دین کی خدمت ہوگی، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہارے ماں باپ کا جو اکرام کریں گے اور تم اپنے خاندان کے لیے جنت میں جانے کا اور اپنے خاندان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنو گے۔ میں نے بہت سارے فضائل اس بچے کو بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت یہ ہے اور وہ ہے، اور بہت ساری چیزیں سننے کے بعد اس نے کہا دیکھو بولے مولانا صاحب عالم بننے میں حرج نہیں ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ بچہ بڑا ہے عمر کے اندر، تقریباً 12ویں پاس کر چکا ہے، سمجھدار ہے اور بالغ ہے، وہ شرعاً بھی اور گورنمنٹ کے رولز کے حساب سے بھی۔ وہ کہنے لگا عالم بننے میں تو حرج نہیں ہے لیکن پرابلم بہت سارے ہیں۔ میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ بولے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے آج کے زمانے میں علماء کی عزت باقی نہیں رہی ہے، علماء کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ان کو۔ میں نے کہا بیٹا یہ لوگوں کی مینٹلیٹی ہے، لوگوں کی سوچ ہے ایسی۔ میں نے اس کو مثال دے کر بتایا کہ دیکھو ایک پتھر جو ہے نا، پتھر، یہ جو پتھر ہے ایک تو پتھر ہوتا ہے اپنا عام پتھر، اور دوسرے میں نے کہا ڈائمنڈ ہوتا ہے، وہ بھی ایک پتھر ہی ہوتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کی آنکھوں میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ ڈائمنڈ اور نارمل جو اسٹون ہے دونوں کے بیچ میں فرق کر سکے، تو اس میں پتھر کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی آنکھوں کا قصور ہے۔ جیسے ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ایک واقعہ مدرسوں کے اندر اکثر سنایا جاتا تھا۔ ایک استاد محترم کے شاگرد نے کہا حضرت بولے آج کے زمانے میں علماء کی قدر کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت نے اپنے بچے کو ایک پتھر دیا، کہا بولے بیٹا یہ لے کر جاؤ اور بازار کے اندر اس کی قیمت پوچھو لوگوں سے، لیکن یہ کسی کو بھی دینا مت، اس کو واپس میرے پاس میں ہی لے کر آنا، یہ بات یاد رکھو۔ وہ بچہ گیا ایک کرانہ دکان والے کے پاس، اس نے کہا بولے بھائی یہ پتھر ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا کہ بھائی اس کا وزن جو ہے کلو 2 کلو اگر ہوگا تو میرے پاس میں گننے کے کام یہ آ جائیں گا، زیادہ سے زیادہ میں اس کے 8 آنے دے سکتا ہوں، 1 روپیہ کا بھی یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سبزی ترکاری والے کے پاس گیا، اس نے کہا بولے بھائی پتھر لے کے میں کیا کروں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک موچی کے پاس لے کر گیا، چپل جوتے جو سینے کا کام کرتے ہیں، اس نے کہا بولے بھائی یہ میں کیا کروں گا، میرے پاس تو کچھ اس کے بدلے میں تو میں ایک جوتا بھی نہیں سی کر دے سکتا ہوں، میرے تو کچھ بھی کام کا نہیں ہے۔
وہ شاگرد بہت زیادہ مایوس ہو گیا، اور پھر وہ آیا استاد کے پاس وہی پتھر لے کر، کہنے لگا استاد جی یہ پتھر تو بے قیمت ہے، میں کرانہ دکان والے کے پاس میں گیا، سبزی والے کے پاس گیا، ایک جوتے سینے والے موچی کے پاس گیا، ہر ایک نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ بھی کام کا نہیں ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ استاد نے کہا بیٹا اب جو سونے چاندی کی دکان والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس یہ پتھر لے کر جاؤ اور ان کو پوچھو کہ اس کی کیا قیمت ملیں گی، لیکن بیچنا مت اور کسی کو دینا مت، یہ واپس لے کر آنا۔ وہ بچہ گیا ایک دکان پر، وہاں جا کر اس نے ایک سونار سے کہا بھائی میرے پاس ایسا ایسا پتھر ہے، اس کی کیا قیمت ملیں گی؟ سونار نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ بتا یہ پتھر تیرے پاس آیا کہاں سے؟ اس نے کہا نہیں یہ تو میرے استاد جی نے دیا ہے، صرف اس کی قیمت معلوم کرنے کے لیے۔ سونار نے کہا تو نے کہیں سے چرا کر تو نہیں لے کر آیا؟ بولے نہیں نہیں یہ پتھر میں کیوں چراؤں گا؟ سونار نے کہا بیٹا یہ پتھر اتنا قیمتی ہے، میری اوقات نہیں ہے اس کو خریدنے کی، یہ پوری دکان ہے نا، اگر میں یہ بھی بیچ دوں تو وہ بیچنے کے بعد میں بھی میں اس پتھر کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ وہ آیا بچہ بھاگتے ہوئے استاد کے پاس، کہنے لگا استاد جی کرانہ والے کو اس کی قیمت نہیں سمجھی، موچی کو اس کی قیمت نہیں سمجھی، بھاجی ترکاری والے کو اس کی قیمت نہیں سمجھی، لیکن سونا چاندی جو بیچنے والا تھا اس نے تو کہا کہ اس کی پوری دکان بیچ کر بھی وہ اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ استاد نے کہا بیٹا یہ آنکھوں کا فرق ہے، سبزی ترکاری والا، کرانہ دکان والا، یہ بیچارے جو ہے ان کی آنکھوں کے اندر اتنی میچوریٹی ہی نہیں پیدا ہوئی تھی کہ وہ اس پتھر کی قیمت کو پہچان سکے۔ اصل میں جو میچورڈ تھا وہ تھا سونار، وہ جانتا تھا اس پتھر کی قیمت کیا ہے، اس کے لیے اس نے تجھے اس کی صحیح قیمت بتایا۔ ایسے ہی جو علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان کی قدر، ان کی عظمت، ان کی عزت وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کی آنکھوں میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ باقی جس کی نظروں کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے، پیسہ بھرا ہوا ہے، لیڈروں کی چمچہ گیری، چاپلوسی، ان کی چاٹو گیری بھری ہوئی ہے، جو سیاسی اور پولیٹکس لیڈروں کے آگے پیچھے دم ہلانے والے ہیں، صرف پیسے کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں، وہ بیچارہ کیا سمجھیں گا ایک امام کی قیمت کو، وہ کیا پہچانیں گا ایک عالم کی قدر کو۔ میں اس بچے کو سمجھانے لگا اور میں نے اس کو پھر اپنا ایک واقعہ سنایا۔ میں نے بولا دیکھو بیٹا ابھی میں آپ کو میرا ایک واقعہ سناتا ہوں، خود میرے ساتھ۔ میں کبھی گاؤں کھیڑوں میں جاتا ہوں، کسی فنکشن پروگرام کے اندر سادے سمپل کپڑے پہن کر جاتا ہوں، میرے پاس میں ایک رومال ہے 60-70 روپئے کا، وہ کاندھے پہ رکھ کے جاتا ہوں، کیونکہ وہ گاؤں کے غریب لوگ جیسا رہتے ہیں وہاں پہ ویسا ہی رہنا پڑتا ہے، ان لوگوں کے جیسا ہی، ویسا ہی اپنا سادہ سمپل لباس، سادی سمپل چپل پہن کر میں ایک فنکشن کے اندر وہاں پہ گیا۔ بیٹھے ہوئے ہم لوگ کرسیوں کے اوپر انتظار کرتے ہوئے کہ بھائی اب نکاح کی کارروائی شروع ہوں گی۔ اب اچانک میں کوئی لیڈر صاحب آ گئے، پتہ چلا وہ کسی پارٹی کے لیڈر صاحب ہے، آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، پورے منڈپ کے اندر ایک ہجوم، ایک دھنگانا، ایک شور، آ گئے آ گئے۔ اب ایک نوجوان آیا ہمارے پاس، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھو رے، بولے اٹھو 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 اٹھو، چلو اٹھو 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 اٹھو۔ اس نے سب کو اٹھا دیا، میں بیٹھا ہوا تھا سامنے، مجھے بھی اس نے آواز دی، او چاچا، ارے دیکھو نا، بولے آپ کو دکھتا نہیں کون سے لیڈر صاحب آ رہے ہیں، ان کے لیے پوری سامنے کی صف خالی کر دو، وہ ان کے چیلے چپاٹے چمچے چاٹو جتنے بھی ہے وہ سب پہلے سامنے بیٹھیں گے۔ میری عادت ہے میں کسی کے منہ کو ناک کو لگتا نہیں، کسی کو ہر جگہ پہ یہ پرو نہیں کراتا ہوں کہ میں کون ہوں، ارے مجھے نہیں پہچانتے کیا، ارے میری پوزیشن اور میرا مقام تو ایسا ہے، یہ سب دھندے نہیں آتے مجھے۔ میں بچے کو سمجھانے لگا، میں نے کہا بیٹا ہم اٹھ گئے وہاں سے، کیونکہ وہ بیچارہ جو اٹھانے والا تھا اس کو معلوم ہی نہیں یہاں کون کون کیا کیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اٹھ گئے ہم وہاں سے خاموشی کے ساتھ میں، اور اٹھنے کے بعد میں ایک جگہ پہ پیچھے آیا، اور آنے کے بعد میں جو ہے ایک دوسری جگہ بیٹھ گیا، کیونکہ جس نے مجھے دعوت دی تھی، اب میرا کام یہ تھا، اس کی دعوت پہ میں وہاں پہ پہنچا تھا،
تو میں اس دعوت میں حاضر رہوں. اب میں بیٹھ گیا ایک جگہ پر. اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہی ایریے کے اندر ایک ضلع پریشد کا ممبر، وہ بھی کسی پارٹی کا بڑا لیڈر شمار ہوتا تھا، اتفاقاً وہ بھی وہاں پہ پہنچا. اور وہ جیسے ہی پہنچا اس نے مجھے دیکھا تو بس وہ تو ایک دم پورے گرم جوشی کے ساتھ میں میرے ساتھ میں گلے مل کر میرے ساتھ میں بات چیت وغیرہ کرنے لگا. اب یہ جو صاحب تھے جنہوں نے ہم کو پہلی سامنے کی صف میں سے اٹھائے، پریشان ہو گئے وہ. ارے بولے یار ان کو تو میں نے چاچا بول کے سامنے سے اٹھایا، پتہ نہیں یہ بیچارہ کون ہے، کہاں کا مہمان ہے. وہ آئے ہمارے پاس میں قریب میں. اس نے جب یہ دیکھا ایک ضلع پریشد کا ممبر وہ میرے ساتھ میں پورے گرم جوشی کے ساتھ میں مل رہا ہے، تب آ کے وہ ملا. اور وہ جو لیڈر صاحب تھے ان سے پوچھنے لگا، ارے یہ چاچا آپ کے کون ہوتے ہیں، آپ ان کو کیسا جانتے ہیں پہچانتے ہیں، کیونکہ میں نے تو ان کو سامنے سے اٹھایا بولے. تو وہ جو لیڈر صاحب تھے انہوں نے کہا، ارے بولے تمहाला डोका नाहीत, अक्कल नाहीत, लोकांची ओळख नाहीत, कशासाठी इथे उभे राहतात रे बोले तुमच्यासारखे गाढव. मतलब तुम्हारे जैसे गधे जिनको लोग नहीं समझ में आते, तुम पहचानते नहीं किसी को, यहाँ काहे के लिए खड़े रहते बोले तुमको पता है, मालूम है इनके वजह से हमारा कितना फ़ायदा हुआ. वो अपने एक रिश्तेदार को यहाँ पे लेकर आई हॉस्पिटल के अंदर किसी, वो बेचारा गरीब आदमी, मज़दूर आदमी, उसकी कैपेसिटी नहीं हॉस्पिटल का ख़र्च बर्दाश्त करने की, और डॉक्टर ने उसको बिल लिख कर दिया मतलब एडवांस में कि अगर तुम पूरा ऑपरेशन सर्जरी वगैरह कराओगे ये 4 से 4.5 लाख रुपये का खर्चा आएगा. अब वहाँ उसने किसी से तहकीकात की, किसी ने उसको मेरा नंबर दिया, मेरे रिश्तेदार ने, उसने मेरे से फ़ोन पे बात की, मैं उसको जाकर मिला. मैंने कहा ठीक है अपन इंशाल्लाह पूरी जो गवर्नमेंट प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट करके कोशिश करेंगे इसका फ्री में कराने की. और हमने भाग दौड़ करके जो गवर्नमेंट की स्कीम है राजीव गांधी, उसके अंदर उसका नाम डलवा कर और किसी भी तरीक़े से उसका ऑपरेशन वगैरह, यानी जो काम उसका 4-4.5 लाख रुपये में होने वाला था, अल्लाह के फजलो करम से उसके लिए उसको 400 रुपये भी नहीं खर्च करना पड़े. तो वो जो रिश्तेदार था वो बग़ैर पैसे खर्च किए के जब अच्छी तरीक़े से सेहतमंद हो गया तो ये बेचारे हमेशा मेरा एहसान मानते हैं. अब कहीं पे भी मुलाकात हुई तो उन्होंने उस नौजवान से कहा कि पहले पहचानो, खाली लोगों के कपड़े मत देखो कौन कैसा है और क्या है. फिर मैंने उस नौजवान से कहा, मैंने कहा भाई साहब हम ये ऐसे सादे सिंपल कपड़े और ये 60 रुपये का रुमाल ओढ़ के यहाँ इसलिए बैठते क्योंकि यहाँ गाँव के बेचारे आम लोग हैं. यहाँ अगर मैं शेरवानी पहनकर कोट पहनकर बैठूँगा ये ज़रा मुनासिब नहीं लगेगा, क्योंकि जान पहचान के लोग मिलते रहते, और अगर आपके अंदर सादगी है तो हर आदमी आपको आके मिलता. अब आप थोड़ा अपनी पोजीशन लेके बैठेंगे तो आदमी मिलने से कतराता. उसको मैंने इस तरीक़े से समझाया. बहरहाल तो जिस बच्चे को मैं समझा रहा था आलिम बनने के बारे में, मैंने उससे कहा देखो बेटा ये होता है फ़र्क कि जिस इंसान की आँखों में वो मैच्योरिटी होती है, जिसको अल्लाह वो चीज़ अता फरमाते हैं वही आपकी कदर करेगा. उसके बाद में वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बनने के लिए तैयार हो गया. तो बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पूरे डिटेल्स मैंने आपको इसलिए बताए जो शुरू में मैंने कहा कि आज का जो जनरेशन है वो आलिम बनना नहीं चाहता, वो मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता, और आज के माँ बाप भी अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना नहीं चाहते. इसीलिए आज देखो बड़े बड़े मदरसे, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करके लोग बैठे हुए हैं और बच्चे पढ़ने के लिए आने को तैयार नहीं है. अभी मैं गुजरात गया था कुछ दिन पहले, वहाँ कारगुजारी सुनने के लिए मिली कि बोले गुजरात के आज तकरीबन मदरसे जो चल रहे हैं वो या तो राजस्थान के बच्चों की वजह से, या तो यूपी बिहार के बच्चों की वजह से, या महाराष्ट्र के बच्चों की वजह से, क्योंकि प्रॉपर गुजराती जो लोग हैं, अब अक्सर लोगों की मेंटालिटी बनी है बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाओ, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, बच्चों को हायर एजुकेटेड बनाओ.
آج جو ہے میرے محترم دوستو، مدرسوں کی بڑی بڑی عمارتیں ہماری تعمیر ہو چکی ہے اور طلبہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرکوں میں بھر بھر کے بچوں کو اس لیے لانا پڑ رہا ہے کیونکہ امت کا جو مزاج ہے وہ دنیا داری کا بن چکا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے امت کے اندر شوق، امت کے اندر ذوق پیدا کیا جائے کہ امت اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائے، اور آج بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدارس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ 10ویں 12ویں کے امتحانات بھی بچوں کے کرائے، تاکہ آپ کا بچہ وہ دونوں تعلیم کے اندر پرفیکٹ اور مضبوط بن سکے۔ چونکہ آج کا جو زمانہ ہے میرے محترم بزرگوں، اس زمانے کے اندر اگر آپ امت کو دین سمجھانا اور سکھانا چاہتے ہیں تو امت کو امت کی زبان میں سکھائیے، تب امت کے سمجھ میں آئیں گا، اور اس کے لیے دونوں علوم کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔